مرشد اردو سے خوش آمدید۔ آکسفورڈ سدا بہار تیسری جماعت کے لیے صفحہ نمبر 130 کی پڑھائی کر رہے ہیں جی۔ چلیے شروع کرتے ہیں، سنیے اور پڑھیے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک ڈرلنگ ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے، تو اس میں سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں کہ آپ بچوں کو پہلے کہیں بیٹا آپ مجھے سنیں، پہلے اپنے استاد استانی کی بلند خوانی غور سے سنیے، نظم کے الفاظ پر نظر رکھیے اور معنی سمجھیے۔ یہ میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں، جب نظم میں نے پڑھائی تھی تو اس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ، اور بچوں کو جو ہے نا وہ آپ نے پہلے وہ میں آپ کو ترنم کے ساتھ بھی بتا چکا ہوں، تات لفظ بھی بتا چکا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں جماعت کے سب بچوں کے ساتھ درست تلفظ اور ترنم سے نظم کورس میں پڑھیے۔ اب یہ میں آپ کو درست تلفظ میں نظم پوری کوشش کی ہے، اور ترنم بھی آپ کو میں نے اس کا دے دیا ہے۔ تو جو ہے نا وہ نظم کو زبانی یاد کیجئے، جب آپ ترنم میں پڑھا دیں گے تو 80% جو ہے وہ بچوں کو یاد کرنا خود بخود آسان ہو جائے گی۔ نئے الفاظ ہیں جی، اور یہ نئے الفاظ لفظ کی جمع الفاظ، اور اس کے آگے جو لفظ ہے معانی، اس کا سنگل جو ہے وہ معنی ہوتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ معنی کا جو سنگل ہوتا ہے، یعنی معنی کا جو آپ کہیں گے جو واحد ہوتا ہے، اردو کے اعتبار سے معنی کا جو واحد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سنگل اس وجہ سے بولا ہے، ہمارے یہاں چونکہ آکسفورڈ میں زیادہ تر جو ہے نا وہ بچوں کو انگلش میں تو مسئلہ ہوتا کوئی نہیں ہے، تو انہیں اردو بھی انگلش کے اعتبار سے پڑھانی پڑتی ہے۔ میں جتنا عرصہ بیکن ہاؤس میں رہا ہوں تو بیکن ہاؤس کے اندر مجھے 80% چیزیں بچوں کو جو ہے نا وہ انگلش میں ہی کروانی پڑ جاتی تھی، تو انگلش میں وہ مفہوم سمجھ لیتے ہوتے تھے، پھر بعد میں ان کو رٹا لگوا دیتا تھا، یا ان کو جو ہے نا وہ مخصوص وہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کو پیٹرن دے دیتا تھا کہ میرا پتر یہ جو ہے نا، تو الحمدللہ وہ برکیف یہ بیکونین انسٹیٹیوٹس اور یہ جو ہوتے ہیں جو ایجوکیرینز ہیں یا شویفاتس ہیں یا گرینینز ہیں یا فارمانائٹس، وہ جو ہیں سوری فارمانائٹس نہیں جی، وہ تو کالج ہے، ایچیسنین جو ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ یا کیمبرج جو ہے وہ سٹارز جو ہیں، تو ان کا یہ بنیادی پرابلم ہوتا ہے۔ تو بہر کیف جی، اب الفاظ پہ آتے ہیں۔ نعرہ، جوش و جذبہ سے زور سے ادا کیے جانے والے الفاظ۔ بنیادی طور پہ جو عربک ہے نا اس کے اندر نعرہ کا لفظ نہیں آتا ہوتا، وہ جو ہے نا نعرہ کی جگہ پہ جو ہے نا وہ تکبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تکبیر، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا وہ ہمارے ہاں پھر جو ہے نا یہ فارسی سے ہمارے پاس نعرہ آ گیا، تو نعرہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہم نے پھر نعرہ اور تکبیر دونوں ملا دیے۔ ہمارے یہاں جب یہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر، تو پھر جو ہے نا وہ نعرہ رسالت، اور پھر نعرہ حیدری، ٹھیک ہے جی، یا نعرہ تحقیق، یا پھر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ، لیکن میں یہ آپ کو سمجھانے کیا تھا کہ یہ چونکہ کلاس 3 ہے تو سدا بہار کتاب کے حوالے سے، تو ان کو ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات جو ہے نا وہ کی ہے۔ تو عالی ہمت جی، بلند حوصلہ، بہت ہمت والا، نعمت بخشش عطا جو خدا کی طرف سے ملے، کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا خوبصورت، ٹھیک ہے جی۔ حسین جو ہے نا وہ خوبصورت، اور حسین ہو جائے گا تو پھر نام بن جائے گا، یعنی علم ہو جائے گا۔ پھر اس میں علم آپ نے جو ہے نا وہ میں نے تفصیلی پڑھائے ہوئے ہیں قواعد کے اندر۔ اچھا جی، خوش خطی نظم کے پہلے 4 اشعار۔ اچھا، اس کو نظم نہیں پڑھنا، نظم 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 نظم، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے آپ نے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ ہر کوئی آپ کی قدر کرے گا کہ آپ کی اردو جو ہے وہ نہ صرف سلیس ہے بلکہ رواں بھی ہے۔ نظم کے پہلے 4 اشعار کاپی میں خوش خط نقل کیجئے، اس کو بھی نقل کیجئے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جو ہے نا بنیادی طور پہ آج کل جو ہے نا وہ کٹ والا مارکر استعمال ہوتا ہے، تو بچوں کو کہیں بیٹا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ ہوم ورک کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، ورک شیٹ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ اچھا جی، نظم قائد اعظم کے شاعر کا نام، اب یہ پورا جملہ بنا کے لکھوا دیں۔ نظم قائد اعظم کے شاعر کا نام گور اعظمی ہے۔ نظم قائد اعظم میں قائد اعظم کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ترتیب وار لکھیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا بڑا سمپل سا ہے کہ عالی ہمت ہے، یہ کم از کم جو ہے نا وہ آپ 3 یا 4 بھی لکھوا دیں تو بڑا بہتر انداز سے، یا بچوں کو آپ یہ ورک شیٹ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں سے جو ہے نا، یا بچوں کو کہیں کہ اپنی مرضی سے لکھ کے لے آئیں، تو جب وہ جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا، تو جو بچہ زیادہ غبی ہو، جو ہے وہ بلو دا بیلٹ ہو، تو اسے آپ پھر جو ہے نا وہ
یہ کروا دیں، اپنی طرف سے کچھ لکھوا دیں، ورنہ بصورت دیگر جن درست مصرے ملائیے اور اپنی کاپی میں نقل کیجئے۔ آپ تھے بے شک عالی ہمت کی دن رات بہت ہی محنت۔ ہاں ٹھیک ہے جی، 129 صفحہ بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اگر شروع میں اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے تو وہ ترتیب درست کر لیجئے گا۔ سدا بہار یہ تیسری کلاس کا جو ہے نا وہ لیکچر ہے، تو دھیان سے جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو اس کا ٹائٹل خراب کر بیٹھیں۔ اچھا جی، ویلکم بیک ناظرین، ڈیئر واچرز، ڈیئر سبسکرائبرز۔ آزادی کی نعمت پائی تو اب پائی ہے تو اس کے ساتھ بچوں کو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ قافیہ اور ردیف جو ہے نا وہ مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قافیہ اور ردیف جو ہے نا یہ جملے ان کے ذہنوں میں 3-4 مرتبہ چلے جائیں، چھوٹے بچے ہیں لیکن ایک دفعہ پیغام ان کے ذہنوں تک چلا جائے تو پھر ان کے جو ہے نا وہ نیورونز کے اندر اور ان کے جو ہے نا وہ میموری کے اندر ایک دفعہ چلا جائے گا، پھر اگلی کلاسز کے اندر جا کر انہیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ پائی اور بھگائی، آزادی کی نعمت پائی اور غلامی دور بھگائی، یہ ملے گا۔ سبز حسین لہرایا پرچم، چاند ستارے والا پرچم، یہ آمنے سامنے مل جائیں گے۔ نعرہ لگائیں مل کر پھر ہم، زندہ باد ہے قائد اعظم، تو یہ یہاں پر جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ تو یہ اب اس کے اندر معافی کا خواستگار ہوں جی، پارڈن می، یہ جو ہے نا وہ، اور مجھے پھر اب اس لیکچر کے اندر بتانا پڑے گا۔ پارڈن جو ہے وہ بیسیکلی ترکش ورڈ ہے اور انگلش کے اندر بھی جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب یہ جو سوری کی جگہ پہ ذرا آپ نے، اگر آپ کے باس کو جو ہے نا وہ، یا آپ کے جو ہے نا وہ پرنسپل کو، ڈائریکٹر کو، اگر تھوڑا سا یا آپ کی کوآرڈینیٹر یا آپ کے کوآرڈینیٹر کو یا سیکشن ہیڈ کو یا جو ہے نا ونگ پریفیکٹ یا ونگ کمانڈر کو اگر اس سے پرابلم ہوتی ہو تو پھر آپ پارڈن کا لفظ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں، تو یہ ذرا آپ کی لینگویج ویرائٹی کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ یہ تھا جی سدا بہار کا 129۔ اچھا یہاں پر یہ ایک چیز جو ہے وہ قابل غور آ گئی ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں 29 اور 29 دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ الف نون تے یہ سین، اگر آپ پہلے جو ہے وہ ملا کر تو تے کو جاری کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 29، ٹھیک ہے۔ اگر آپ الف کے بعد نون کو ملائیں تے کے ساتھ، نون کو تے سے مشدد کریں تو یہ بن جاتا ہے 29، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ بولنے کا فرق ہے، اس کے اندر جو لکھتے ہیں وہ الف نون تے یہ سین ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ہے نا وہ کراچی والے زیادہ تر اپنے آپ کو جو ہے وہ، یہ کراچی کا جو لہجہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ زیادہ تر 29 بول دیتے ہیں۔ پرانی اگر ہم اس کے اندر جائیں تو میں نے ویسے یہ فرنگیاسفیہ والے جو لیکچر آپ کو دیے ہوئے ہیں نا اسی چینل کے اوپر مرشد اردو پہ، اس میں بھی میں نے یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ لکھنؤ اسکول آف تھاٹ اور دلی اسکول آف تھاٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ ملک پاکستان کے اندر صرف ایک جو ہستی ایسی جو ہے وہ رہ گئی ہے، جو یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، وہ جو ہے ان کی جو ہے اردو، وہ لکھنؤ اسکول آف تھاٹ اور دلی اسکول آف تھاٹ کا ایک مرکہ ہے، حسین امتزاج ہے۔ تو ان کی کوئی بھی کتاب جو ہے نا وہ آپ مثال کے طور پہ اگر سیرت و رسول پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بڑی تفصیل سے جو ہے نا وہ یہ چیز ملے گی۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور شخصیت، ان کے اوپر میمز بھی بہت زیادہ بنی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اہل تشیع میں ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ، ان کے نام کے ساتھ اب پتہ نہیں کیا جعفری اس طرح کر کے آتا تھا، کراچی سے تھے، میں کیوں بتاؤں اس طرح کر کے ان کے اوپر بڑی میمز بنی ہوئی ہیں۔ نام میرے ذہن سے اتر گیا، کسی وقت دوبارہ ذہن میں آیا تو میں انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا۔ تو یہ جو اردو کے اعتبار سے، اردو کے جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ اور نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کا امتزاج بھی یہ ہے جو میں نے آپ کو یہ حضرت بتائے ہیں، اور جو ہیں لکھنؤ اسکول آف تھاٹ اور دلی اسکول آف تھاٹ ان کے بھی جو ہے نا وہ یہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی آپ کو جتنے ہیں لوگ ہیں وہ میرے جو اپنے ٹیچر قبلہ احمد ندیم قاسمی رحمہ اللہ، وہ بھی جو ہے نا وہ زیادہ تر دلی اسکول آف تھاٹ سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں ان کے بارے میں کثیر ذکر میں نے کیا ہوا ہے۔ جو میری سیریز ہے نا اردو کا حال،
وہ آپ کو پڑھنے کا میں بار بار ٹیچرز کو کہتا ہوں کہ اس کو بار بار جو ہے نا وہ سنا اور پڑھا اور دیکھا کریں. اس سے آپ کا جو تلفظ اور آپ کا جو اردو کا جو ہے وہ تلفظ ہے، یعنی ہجے ہیں، ادائیگی ہے، الفاظ اردو ہے، وہ بہت کمال کی ہو جائے گی. تو یہ 29 اور 29 کا فرق بھی جو ہے نا میں نے آپ کو جو ہے وہ پڑھا دیا آج. تو اجازت دیجیے جی، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور